کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، خواہشیں وہ دوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ آنسو خشک بھی ہو جائیں تو بھی اپنے نشان چھوٹ جاتے ہیں، تکیے پر، میز پر، کندھے پر اور دل پر۔ آنسو تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کھو دیتے ہو، آنسو تو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے مگر آپ سے سننا چاہتا ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو سب کے لیے ہوتی ہے مگر آنسو صرف ان کے لیے جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کریں۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ خدا کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ پاک کے خوف سے گرنے والے آنسو وہ واحد ذریعہ ہیں جو گرتے باہر ہیں مگر دھو اندر کو ڈالتے ہیں۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا مگر ان کے گر جانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ شکر ہے کہ آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ورنہ صبح کے اجالوں میں رنگین تکیے سب کے راز کھول دیا کرتے۔ بے بس ہیں آنکھ آنسو کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی قدرت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ آدمی 20 سیر وزن اٹھا لیتا ہے مگر آنسو نہیں اٹھا سکتا، وہ گر پڑتے ہیں۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ کسی کا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ تم آنسو کو صرف ایک آنسو نہ سمجھو، ہر آنسو سے ایک حسرت نکلتی ہے۔ اللہ جانتا ہے یا وہ شخص کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کے بجائے اندر گرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔